نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہمیشہ ملحوظ رہنی چاہیے کہ دعا کی قبولیت کا یہی مطلب نہیں ہوتا کہ ادھر ہم نے مانگا ادھر فٹ سے ہمیں وہ چیز مل گئی، نہیں، دعا کی قبولیت کی 3 شکلیں ہیں اللہ کے ہاں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ اگر وہ ہمارے ذہنوں میں ہو تو ہم ہمیشہ دعا کرتے رہیں، کیونکہ دعا نہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متکبر فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے میں جہنم میں پھینک دوں گا۔ چنانچہ جو یہ کہتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ایک یہ کہ ہم نے جو مانگا اللہ کے علم میں یہ تھا کہ اس کو یہ دینا چاہیے، یہ اس کے فائدے میں ہے، اللہ دے دیتا ہے۔ لیکن کبھی ہم کچھ ایسا مانگ بیٹھتے ہیں، اللہ کے پاس بے شمار علم ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ مثلا ہم نے گاڑی مانگی ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ اس کو میں نے گاڑی دے دی، دوسرے دن اس نے ایکسیڈنٹ کرنا ہے اور ٹانگیں توڑوا کے بیٹھ جانا ہے۔ چنانچہ اللہ جو ہم پر رحیم بھی ہے، وہ پھر ہماری یہ دعا اس طرح قبول نہیں کرتا، کیونکہ تقدیر کے اگلے معاملات اللہ کے علم میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو اس انداز سے قبول فرماتا ہے کہ کوئی بلا ہم پر نازل ہونی ہوتی ہے، کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے، کوئی افتاد ہم پر ٹوٹنی ہوتی ہے، کوئی نقصان ہونا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو گاڑی نہ دو، یہ ٹانگیں توڑوا لے گا، بلکہ اس پر جو فلاں مصیبت تقدیر میں لکھی ہے وہ دور کر دو اس کی دعا کی برکت سے۔ چنانچہ دعا اس طرح بھی قبول ہوتی ہے۔ اور تیسری شکل دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، اس کو دنیا میں جتنا مانگتا جاتا ہے بس لکھتے جاؤ، کسی رجسٹر میں لکھتے جاؤ، اور اس کا حساب میں کل قیامت کے روز اس کو دوں گا، اور میں اس وقت بتاؤں گا کہ اس کی دعاؤں کے میں نے کس قدردانی کی ہے۔ چنانچہ اس وقت وہ ساری دعائیں جو نہ دنیا میں بے عینے ہی دور ہوئی ہیں، نہ ان کی وجہ سے کوئی بلا ٹالی گئی ہے، وہ ساری کی ساری ذخیرہ کر کے اللہ کے ہاں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ دیکھے گا کہ سبحان اللہ، یہ اتنے بڑے بڑے اعمال میں نے جو کیے بھی نہیں تھے، یہ اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں۔ اللہ اس کو بتائے گا کہ تیری یہ وہ دعائیں ہیں جو میں نے سنبھال کے رکھی ہیں، یہ آج تیرے کام آئیں گی۔ اب دنیا تو گزر گئی، وہ سارے معاملات تو بھول گئے، بندہ کہے گا کاش میں نے جتنی بھی دعائیں کی تھیں وہ وہاں دنیا میں ان کا کوئی صلہ نہ ملا ہوتا، بلکہ وہ اس شکل میں قبول ہوئی ہوتی کہ آج یہاں مل جاتی تو کمال ہو جاتا۔ یہ بندہ اس وقت کہنا شروع کر دے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جلدی نہیں مچانی چاہیے، اور دعا کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا کس طرح کہاں سے کیسے قبول ہونی ہے، دنیا میں کسی مصیبت کے ٹلنے کی صورت میں یا آخرت میں، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہمارا کام ہے ہم اس کے در کے فقیر بن کے، گدھا بن کے مانگتے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں کہ اس دعا کے وہ کیا نتیجے نکالتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔